الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی قدر، دین حنیف کو دیکھا جائے تو اس میں دو بنیادی چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک تم ان دو چیزوں پر استقامت سے ڈٹے رہو گے، جمے رہو گے، ان کو تھام کر رکھو گے، حتیٰ کہ ان کو اپنی داڑھوں کی مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی ضلالت میں نہیں پڑو گے، تم ہدایت پر اور صراط مستقیم پر قائم رہو گے جب تم ان دو چیزوں کو پوری قوت کے ساتھ پکڑ کر رکھو گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو چیزیں پوری زندگی بیان فرمائی، کتاب اللہ و سنتی۔ کتاب اللہ میں جو کچھ لکھا ہے آپ اسے مان لیجئے، اس پر عمل کر لیجئے، اور سنت رسول جو کہتی ہے، جو آپ کو بتلاتی ہے، آپ اس کو لے لیجئے، آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان آ جائے گا، آپ کے لیے آپ کی منزل متعین ہو جائے گی، آپ کے اہداف، آپ کے مقاصد اور آپ کی زندگی کا مقصد آپ کو سمجھ آ جائے گا جب آپ ان دو چیزوں پر فوکس کر کے اپنے دل و دماغ کو ان کی طرف متوجہ کر دیں گے، کیونکہ یہ دو چیزیں اتنی گہری چیزیں ہیں، انسان جب ان میں ڈوبنا شروع کرتا ہے تو اسے وہ لطف آتا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ نشانی ہوگی اسے ایمان کا لطف آ جائے گا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اسے کسی اور سے محبت ہو ہی نہ۔ اس کے لیے حرف آخر، اس کے لیے رول ماڈل، اس کے لیے نمونہ، اس کے لیے آئیڈیل، اس کے لیے حتمی بات ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو۔ جب اس بندے کے پاس یہ دولت، یہ قوت اور صلاحیت آ جاتی ہے، وہ ہر بات کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کر کے ان سے رہنمائی لیتا ہے، یقین کیجئے بندے کو علم ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو اس اصول کے تحت بسر کرنا ہے، میرے شب و روز اس اصول، اس سٹیٹمنٹ کے حساب سے چلیں گے تو اس کی زندگی میں سکون، اطمینان، اللہ کی رضا، رحمتیں، برکتیں بے شمار اس کے اوپر انعامات کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے برعکس انسان اللہ اور اس کے رسول کو بھی ساتھ رکھے اور جب ان کے مخالف کوئی بات آئے، کوئی ان کے مقابلے میں اپنی بات پیش کرے اور انسان اس بات پر عمل کرے، انسان کا یہ ایمان ہے، انسان کا یہ دین ہے کہ اسے اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ تو چلنا ہی ہے، لیکن جب وہ اس کے برعکس کسی رستے کو، کسی پگڈنڈی کو اختیار کرتا ہے، اس کو جھٹکے بھی لگتے ہیں، اس کے ایمان کے اندر دراڑیں بھی پڑتی ہیں، اور بالآخر وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو کر ان بہترین اعمال سے پیچھے ہٹ جاتا ہے جو خالص اللہ کے رسول سے ثابت ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اہل علم کا یہ قول کتابوں کے اندر موجود ہے، جب کبھی انسان کسی ایک ایسے عمل میں مبتلا ہوتا ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، انسان اس عمل میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سنتوں کو ختم کر دیتے ہیں، لوگ بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اصل سنتوں پر عمل ختم ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں لوگ جانتے بوجھتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کر پاتے، صرف بدعات کی وجہ سے۔ جب ہم اس بات کو مان چکے کہ ہماری زندگی کا سکون، ہماری زندگی کا ہدف، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول میں یہ سانس نکلتا ہے تو نکلے، یہ دھڑکن چلتی ہے تو چلے، یہ پاؤں میں قوت موجود ہے تو اس کے اندر قوت اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق ہونی چاہیے۔
اور جب انسان اس بات کو لے لیتا ہے تو مالک پورا دین اس کے سامنے رکھنے کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذی الحج ہے، جب انسانیت کا سمندر اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر آیات نازل ہوتی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آج کا دن ہے جس میں تمہارے سامنے یہ جان نثار صحابہ کھڑے ہیں، ایک اشارے پر اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی اولادیں قربان کرنے والے، اکملت لکم دینکم، ان سب کو بتا دیجئے کہ رب نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اس کے اندر کوئی کمی اس رب نے چھوڑی ہی نہیں، کوئی نیکی کی ایسی بات نہیں رہ گئی جو رب نے نہ بتائی ہو، ہر چیز تمہیں نیکی کے متعلق بتا دی، اور کوئی بھی ایسا گناہ نہیں رہا جس کا بد انجام تیرے مالک نے ذکر نہ کر دیا ہو، ہر چیز کلن فی کتاب مبین، ہر چیز تیرے رب نے اس کتاب کے اندر کھول کر بیان کر دی، کوئی ایک بھی اس نے اپنے پاس نہیں رکھا۔ لیکن المیہ یہ بنا کہ لوگوں نے اپنے دین کو کھلواڑ سمجھ لیا، لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو رویہ ہمارا دنیا کے ساتھ ہے، جو عیش و عشرت دنیا کے اندر ہے، وہی ہم دین کے اندر کر سکتے ہیں۔ نتیجتاً لوگوں کو وہ پیکج مل گئے، وہ شارٹ کٹ مل گئے جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ کوئی اٹھا، اس نے کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ چڑھے، جو اس کی مبارکباد سب سے پہلے دے اس کے اوپر جہنم حرام کر دی جاتی ہے۔ کسی نے اٹھ کر یہ کہا جو رمضان کی مبارکباد پہلے دے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ لوگ اٹھتے گئے، بدعات بناتے گئے، کبھی شرک کو لے کر بدعات بنا دیا، کبھی اللہ رب العالمین کے ساتھ سجدوں کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کی ربوبیت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا کر اسے عبادت کا نام دے دیا، اسے تصوف اور صوفیت کا نام دے کر اللہ کے خلاف محاذ کھول لیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی واضح احادیث کے مقابلے میں، واضح احادیث کے مقابلے میں اپنی باتوں کو بیان کر کے لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ اس میں کیا حرج ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم سارا بیڑا غرق اس مسئلے نے کیا ہے، ساری تباہی اس مسئلے نے اٹھائی ہے کہ جب بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے دین کے نام پر کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے اس میں حرج ہی کیا ہے۔ اللہ کے بندو حرج ہی تو ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا حرج ہوگا کہ اللہ کے رسول نے ایک کام کیا نہیں، اللہ نے اس کی دلیل اتاری نہیں، صحابہ نے اسے بیان کیا نہیں، محدثین نے اپنی کتب کے اندر اس کو نقل نہیں کیا، امت کے سلف صالحین میں سے کسی ایک کا عمل اس پر نہیں ملتا، کسی ایک سے کوئی من گھڑت دلیل بھی نہیں ملتی، اور پھر اس کو دین کا نام دے کر، اسے اللہ کے قرآن کا نام دے کر، اسے محمد الرسول اللہ کا فرمان بنا کر عام عوام کے سامنے پیش کر کے نیکی بنا کر اسے ملمہ کاری کر کے اس کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے رکھا، اس کو شارٹ کٹ بنا کر کہ جو ایک رات کی عبادت کر لے، جو 27 رجب کو جاگ لے، جو 22 رجب کے کنڈے دلوا لے، جو رمضان کی مبارکباد دے لے، کون کون سی بدعات ہیں جو میں گنواتا چلا جاؤں۔ اللہ کی قسم ان شارٹ کٹ طریقوں کے نام لے لے کر لوگوں کو کہا گیا کہ جنتی بن جاؤ گے، نتیجتاً لوگ نماز سے دور ہوئے، زکوٰۃ سے دور ہوئے، قانون سے دور ہوئے، اللہ کی کتاب سے دور ہوئے، حدیث سے دور ہوتے چلے گئے۔ لوگوں نے صرف یہ سمجھ لیا کہ یہ چھوٹے سے کام کر لیے جنت پکی ہو گئی، اس کے بعد جو دل کرتا ہے کر گزرو، ہمارے پیر، ہمارے باپے، ہمارے بڑے ہمیں کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں سفارش کر کے بچا لیں گے کہ ہم نے ان کے نام کی مالا جپی تھی، ہم نے ان کے نام پر کئی دیگیں چڑھا دی تھی، کئی جانوروں کی بلیاں ہم نے چڑھا دی تھی، کتنے ہی پیسے ہم نے قربان کر دیے تھے، ہمیں اس سے کیا ہے۔ اور جب اس بات کو دیکھا جاتا ہے تو لوگ پھر اٹھاتے ہیں، لوگ پھر بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس میں حرج ہی کیا ہے، نیکی کا ہی تو کام کر رہے ہیں، رات جاگ رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ میرا بھائی مان لیا رات جاگنا اچھا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ رات کے وقت 2 رکعات نماز ادا کر لیتا ہے، 10 آیات اس میں تلاوت کر لیتا ہے، لم یکتب من الغافلین، اللہ اس کا غافلوں کی فہرست میں سے نام ختم کر دیتے۔
وہ رات کے کسی حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اسے کہہ دیتے ہیں جا تو نے جو مانگا میں نے تجھے عطا کر دیا۔ اس وقت تو اللہ خود عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ انکار نہیں ہے کسی بھی بات کا، فضائل کا انکار نہیں ہے۔ جو رات کے فضائل موجود ہیں اللہ کی قسم وہ ہر رات کے اندر موجود ہیں، لیکن کسی ایک رات کو مخصوص کر کے اس رات کو خاص طور پہ عبادات کرنا بھی اللہ کے رسول سے منع ثابت ہے۔ آپ نے منع فرمایا ہے۔ آپ یقین کیجئے مشکات کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جمعہ کی رات جو کل آنے والی ہے، جو جمعے کی رات ہے، جمعے سے ایک دن پہلے کی رات، تم میں سے کوئی بندہ پہلے عبادت نہیں کرتا وہ اس رات کو مخصوص کر کے عبادت نہ کرے، وہ اس رات کو عبادت نہ کرے۔ حالانکہ کوئی حرج کی بات نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اگر میرا بھائی اس میں حرج کوئی نہیں، مان لیتے ہیں اس بات کو کہ ایک رات اگر کوئی عبادت کر لیتا ہے، اسے معراج کا نام دے کر عبادت کر لی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر عبادت کر لی ہے تو کیا اللہ کے رسول کو اس کا پتہ نہیں تھا؟ مکہ میں آپ رہتے تھے، سورۃ الاسراء جو کہ 15ویں پارے کی پہلی سورت ہے، پہلی آیت ہے، مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جب اس صورت کو لے چکے ہیں، آپ پر یہ صورت نازل ہو چکی ہے، اس کے بعد کتنے زندگی کے سال ایسے ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گزارے؟ کوئی ایک حدیث ہو جس میں اللہ کے رسول نے معراج کی تاریخ ذکر کر کے اس میں عبادت کی ہو، لوگوں کو جمع کر کے درس دیے ہوں، لوگوں کو کہا ہو کہ اس رات کی عبادت کرو تمہیں یہ اور یہ اجر دیا جائے گا، اس دن کا روزہ رکھو یہ اور یہ اجر دیا جائے گا؟ کہیں کوئی ایک من گھڑت روایت دکھا دی، اللہ کی قسم نہیں ملتی، کہیں پر بھی نہیں ملتی ہے۔ جو کہتا ہے دعویٰ وہ کرتا ہے، دعویٰ دوسرا کرتا ہے کہ جی ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، ہم نے اس بات کا دعویٰ کی، تو دلیل دیجئے، قرآن و سنت سے ثابت کیجئے، کیونکہ ہمارے لیے اصل کسوٹی اللہ اور اس کا رسول ہے، اس سے ہٹ کر ہم تیسری جگہ پر نہیں جا سکتے، جائیں گے کام خراب ہو جائے گا، پھر تو ہم اپنا دین بنا رہے ہیں، ہم تو اللہ کے دین کو مان ہی نہیں رہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک لمحے کے لیے یہ کفریہ جملہ منہ سے بول لو کہ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا، کہہ دو، اس کا مطلب یہی بنتا ہے۔ اگر آج تو کر رہا ہے اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا، تجھے اب وحی آئی اور تو نے اس کے اوپر عمل کیا، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ بات پھر یہاں پر آتی ہے، اور اگر اس کو ذرا نرم لہجے میں کرنا چاہو تو ٹھیک ہے بھائی، اس رات کو عبادت کرو، جی بھر کے کرو، جتنا دل کرتا ہے کرو، لیکن پھر مجھے بھی اجازت دو کہ میں ایک رکعت میں 3 سجدے کر سکوں۔ نیکی کا کام ہے، نیکی کرنی ہے، پھر میں جیسے مرضی نیکی کروں۔ ظہر کی 4 رکعات ہیں، 4 فرض ہیں، مجھے 5 پڑھنے کی اجازت دی جائے، ایک رکعت میں 1 رکوع ہے، مجھے 3 کرنے کی اجازت دی جائے۔ مجھے اپنے اللہ سے بڑا پیار ہے، میں اس کی بندگی کرنا چاہتا ہوں۔ بکرا کو ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اس پر مجھے سورہ رحمان کی تلاوت کرنے دو، سورۃ البقرہ پڑھنے دو، آل عمران پڑھنے دو، قرآن پورا پڑھنے دو۔ اللہ کی قسم اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کے روزے 30 ہیں، مجھے 36 رکھنے دو، پھر تو ساری اجازتیں دینا پڑے گا، پھر تو سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مان لیا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، مان لیا اگلے نے، وہ کہتا ہے، مانتا ہے، خود کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ سلف صالحین سے ثابت ہے، کسی ایک سے بھی ثابت نہیں، تو بھائی تو کیوں کرتا ہے یار؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، تیری یہ بات نہیں مان لی کہ اس میں حرج کوئی نہیں، پھر ہمیں ان کاموں کی اجازت دے دو، پھر طواف میں ہمیں 7 کی بجائے 10 چکر لگانے کی اجازت دو، پھر اس پر کیوں انگلی کھڑی کرتے ہو؟ پھر اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر لوگ یہاں پر کھڑے ہو کے کہتے نا 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 اللہ کے رسول نے نہیں کیا، تو میرا بھائی یہ بھی اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ جب ایک کام اللہ کے رسول سے ثابت ہے ہی نہیں تو پھر آپ اس کی جتنی مرضی کہتے رہیں کہ اس میں حرج کوئی نہیں، اس میں حرج کوئی نہیں، اس میں حرج رہنا ہے اور قیامت تک رہنا ہے، چاہے جو مرضی کر لیجیے۔ اور پھر میں بڑی مرتبہ یہاں اس منبر پر بیٹھ کر وہ حدیث سنا چکا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس وہ 3 شخص آئے جنہوں نے آ کر آپ کی عبادت کے متعلق سوال کیا۔ پہلا کہتا ہے اللہ کی قسم آج کے بعد ساری رات تہجد ادا کیا کروں گا،
دوسرے نے کہا ساری زندگی روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں اپنی بیویوں کو چھوڑ دوں گا اور اپنے جنگل کے اندر چلا جاؤں گا، وہاں پر جا کر اللہ کی بندگی کروں گا۔ جذبہ ان کا غلط نہیں تھا، تہجد پڑھنا کوئی چھوٹی بات نہیں، گرمی کی شدت میں روزہ رکھنا کوئی چھوٹا عمل نہیں، اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا یہ کوئی چھوٹا جذبہ نہیں ہے۔ لیکن صحابہ نے جب ایسا کیا، اللہ کے رسول کو خبر ملی، اللہ کی قسم صحیح مسلم کے اندر الفاظ آتے ہیں، اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کے اوپر شدید غصہ آ گیا، اور آپ نے سب کو بلا کر کہا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، تہجد بھی ادا کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں، میں اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیتا ہوں، بس جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جو سنت سے پرے ہٹا، یاد رکھو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کی کوئی ایسی بات نہیں جو میں نے تمہیں بیان نہ کی ہو، سب کچھ بیان کر دیا، کوئی ایک بھی اپنے پاس نہیں رکھی، اور گناہ کا کوئی ایسا کام نہیں جس کے متعلق میں نے تمہیں آگاہ نہ کر دیا ہو، لہٰذا اس کے بعد تمہارا دین مکمل ہے۔ اس دین کے اندر، اس منہج کے اندر، اس شریعت کے اندر کسی نے بھی اپنی طرف سے کوئی بات ایجاد کی، اس کا وبال تو سنیے۔ ہر جمعے کے اندر کہا جاتا ہے، ہر جمعے کے اندر ہم پڑھتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین ہدایت، سب سے بہترین راستہ، پیر طریقت، راہبر شریعت اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بدترین کاموں میں سے گندا کام یہ ہے کہ بندہ اپنی باتیں بیان کرے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اپنی طرف سے بیان کی ہوئی ہر بات جو دین بنا کر پیش کی جائے، جو نیکی بنا کر پیش کی جائے، بدعۃ، وہ بدعت ہے، ہر ایک ہی بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے کر جا رہی ہے۔ میرا بھائی سوچ میں پڑو کہ کہیں یہ رات کا جاگنا، یہ دن کا روزہ رکھنا وبال نہ بن جائے۔ اللہ کی قسم بڑا خطرناک معاملہ ہے، جب اللہ کے رسول نے کیا نہیں، مانتے بھی ہو پھر بھی کرتے رہتے ہو۔ جب ایک کام اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ انسان پھر وہ کیسے کر لیتا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کیا ہی نہیں، صحابہ نے کیا ہی، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر آگے یہ بھی سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاریخ بتائی ہی نہیں، نہ اللہ رب العالمین نے ظاہر کی، نہ اللہ رب العالمین نے ظاہر کی، نہ کسی صحابی نے بتلائی کہ 27 رجب کو ایسا ہوا ہے، کسی ایک نے بھی نہیں بتائی۔ اس میں بہت سارا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 1 رمضان کو ہوئی تھی، کوئی کہتا ہے 10 محرم کو ہوئی تھی، کوئی کہتا ہے کہ 27 رجب کو ہوئی تھی، کوئی کہتا ہے ہجرت کے پہلے سال ہوئی تھی، کوئی کہتا ہے ہجرت کے چوتھے سال ہوئی تھی، کوئی کہتا ہے ہجرت کے 10ویں سال ہوئی تھی، اور کوئی کہتا ہے ہوئی ہی نہیں تھی۔ آپ کس کس کا منہ پکڑیں گے؟ آپ کس کس کو کہیں گے؟ کس کس کو جواب دیں گے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ معراج ہوئی ہے، اللہ کے رسول آسمانوں پر گئے، وہ کافر تیرے میرے دین کو لے اڑا، اس نے اسی کا انکار کر کے کتنے لوگوں کو اسلام سے دور کر دیا، اور میں اور تو لڑ رہا ہے 27 رجب کے اوپر کہ اس دن کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اصل مسئلہ میرا بھائی دیکھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جب آپ گئے، آپ نے ہمیں سبق کیا دیا ہے؟ آپ نے وہاں پر سزاؤں کے معاملات دیکھے تھے، زانیوں کے معاملات دیکھے، جھوٹ بولنے والوں کے معاملات دیکھے، کتاب اللہ پہ عمل نہ کرنے والوں کے حالات دیکھے، سود کھانے والوں کی سزاؤں کو دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والوں کے انجام کا ذکر کیا، وہ سارے معراج پر آپ نے دیکھے تھے، ان کا ذکر کون کرتا ہے؟ ان کو کون لیتا ہے؟ ان سے کون بچتا ہے؟ پڑھیے ساری رات نماز پڑھیے، مبارک آپ کو یہ عبادتیں، لیکن اللہ کی قسم وہی رات کی عبادت اگلے دن آپ کو فجر قضا کروا دے، ایسی عبادت کا کیا کرنا؟ اور پھر وہی عبادت آپ کے منہ سے گالیاں بھی نکلوائے، غیبت بھی نکلوائے، اور آپ کو سود کے اوپر آمادہ بھی کر دے، حرام کاری بھی کروائے، حرام کھلائے بھی، تو ایسی عبادت کا میرا بھائی کیا فائدہ؟
سچی بات ہے بدعت کے اندر کوئی مزہ نہیں، کوئی لطف نہیں اور کوئی اثر نہیں، اللہ کی قسم، بندہ جو مرضی کرتا رہے۔ اور پھر آخری بات سنیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہیں، ایک شخص ان کے پاس چھینک لیتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ، اے اللہ تیرے لیے ساری تعریف، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، سارا صلاۃ اور ساری سلام اللہ کے رسول کے لیے۔ اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، درود اور سلام ہی پڑھا ہے، لیکن عبداللہ بن عمر نے اسے ڈانٹا، کہا تو دین میں اضافہ کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے۔ کہا وہ کس طرح سے؟ کہا اللہ کے رسول نے صرف چھینک آنے پر الحمدللہ سکھایا ہے، تو والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کا اضافہ کس بنیاد پر کر رہا ہے، کس دلیل کی بنا پر کر رہا ہے؟ ایک شخص کو دیکھا گیا، وہ مسجد کے اندر ٹولیاں بنا کر لوگوں کو کہہ رہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تاریخی الفاظ کہے تھے کہ اللہ کی قسم ابھی تو محمد الرسول اللہ کے استعمال کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، آپ کے استعمال کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، آپ دنیا سے رخصت کیا ہوئے، تم لوگوں نے دین کے اندر نئے نئے کاموں کو ایجاد کر لیا۔ آگے سے وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ہم تو خیر کے لیے جمع ہوئے، ہم کون سا کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں جو آج کل کا مسلمان کہتا ہے۔ کہا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں ان کاموں کو چھوڑو، یہ ذکر چھوڑو جو گھٹنیوں کے اوپر اور کنکروں کے اوپر کر رہے، اس کی بجائے بیٹھ کر اپنے گناہوں کے اوپر رونا شروع کر دو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے گا، تمہارے گناہوں کو ختم کرے گا۔ یہ کام کرو گے گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کے رسول حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، اپنی امت کا استقبال کریں گے، سارے لوگوں کو، خوش نصیب ایسے بھی ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے جام پلانا ہے، اللہ ہمارا شمار ان میں کر دے۔ جب آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو جام پلائیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جام پینے کے بعد ساری پیاسیں ختم، ساری گرمیاں ختم، اور اللہ رب العالمین ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا کریں گے، اللہ ہمارا شمار ان میں کرے۔ لیکن کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ان کو پہچان لوں گا، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میری امت کے ہوں گے، میں خوش ہو کر ان کی طرف لپکوں گا، ربی امتی، اللہ میری امت آئی ہے۔ لیکن جب وہ قریب آئیں گے تو میرے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے، میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ میری امت، کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ آپ کی امت، عمل کر کر کے آئی ہے، عبادتوں کے نشان ان کے ماتھوں سے، ان کے اعضاء سے ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر کیسی تبدیلیاں کر دی تھیں، آپ کو نہیں پتا۔ اللہ کے رسول کیا فرمائیں گے؟ سحقاً سحقا، دفع کر دیجئے ان کو، میری نظروں سے دور کر دیجئے، لمن غیر بعدی، جس نے میرے دین کو میرے بعد بدل دیا۔ میرا بھائی کوئی چھوٹی سزا ہے، انسان آج یہ کہہ لے حرج ہی کوئی نہیں، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں، کل کو جو بڑا مسئلہ بننے والا ہے پھر اس کو بھی دیکھیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بدعات سے محفوظ فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔